اب آگے سوال یہ کل بھی ان سے پوچھا گیا کہ آئی ڈونٹ نو اگر ہمارے پاس وہ ایک سارٹ اویلیبل ہو، ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوٹوں کے ساتھ یہ اپنا چاہیں گے کہ اس طرح کی ترمیم ہو، کیونکہ ترمیم آئین کے اندر ماضی میں ہمیشہ جیسا بھی ہم نے بات کی کہ وہ کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے. کل ہمارے اس پروگرام کے اندر فواد چوہدری صاحب بھی تھے، انہوں نے بات کی آپ کسی سے بات کریں تو بڑا ضروری ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے کنسنسس ہو. اس کے اوپر انہوں نے کہا جی اگر نہیں راضی ہوتے، نہیں معاملہ طے ہوتے کیا فرق پڑتا ہے، پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح. لیکن اس کے اوپر انہوں نے نمبرز گیم کے حوالے سے کیا بات کی، سنیے. Government didn't have the majority is not factually correct. They have had the majority. Now they have the option to either create the majority through a political consensus of political parties with or without PTI, but with Maulana, or to create 2/3 majority through members who decide that it is worth the cost of having to face a by-election, but they support the concept of a constitutional court and therefore decide to break their party. Both those options are legitimate, democratic and constitutional. انہوں نے کہا جو اینکر صاحبان دوران کی جو لوٹوں کے ساتھ اب چاہیں گے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ آئینی طور پر جائز ہے، بالکل وہ بات بھی کر رہے ہیں. یہ 63A والا معاملہ جو صاحب میں سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہوں. اب بیرسٹر گوہر صاحب سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ جی میں تو 6.5 بندے پورے نے، کوئی بندہ آگے پیچھے نہیں ہے. وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. ہمارے بندے الحمدللہ سیف ہے، سیکیورڈ ہے، لیکن ان کے اپنے بندے کچھ جس میں KPK میں نے بھی شامل ہے وہ بھی ان کو ووٹ نہیں دے رہے. KPK بھی اور ادھر پنجاب کے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہوگا، ہم نے ووٹ نہیں دینا اس کنسٹیٹیوشن، چاہے وہ ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں. چودھری صاحب کل ایک خبر آنا شروع ہو گئی کہ جی اسی پہ اجلاس ہو رہا ہے اور آج نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. کل آپ کو پتا ہے کہ ایک دوسرا خط لکھ دیا گیا تھا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے، اس کے اوپر ایک کلیریفیکیشن الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمارے سامنے آ گئی ہے. وہ فرما رہے ہیں، آپ کے سامنے ناظرین رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کوئی اجلاس منعقد نہیں کیا جا رہا. یہ اطلاعات کے اجلاس ہو رہا ہے بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. ترجمان الیکشن کمیشن، یہ ناظرین اگر آپ دیکھ سکیں ہماری ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر یہ جو ہے نوٹیفیکیشن یہ آپ کے سامنے ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے، کل بھی جب بات ہوئی ناظرین کہ کیا الیکشن کمیشن آج کچھ ایک بار پھر کچھ ٹی وی چینلز کے اوپر یہ اسکرین وہ خبر چل رہی تھی کہ جی ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن جو ہے نوٹیفیکیشن کر دے. تو یہ سب یہ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ بلاول صاحب آپ کو پتا ہے جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کنسنسس کی بات کرتے ہیں. اب بلاول جب ایسی بات کریں تو کیا جلدی کیا ان کو یہ 25 اکتوبر سے پہلے وائی بلاول بھٹو زرداری ان سچ ہری؟ چوہدری صاحب آپ کا کیا اس کے اوپر ایکشن؟ نہیں وہ مطلب حکومت کا دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دس گورنمنٹ ایکسیپٹ دیٹ سم ون فرام دیم پیپلز پارٹی. میں نے کہا یہ تو گناہ بے لذت ہے آپ کا، یا تو آپ گورنمنٹ میں شامل ہوں 60-70% آپ کی سیٹیں ہوں فیڈرل کیبنٹ میں، اور پنجاب میں بھی آپ کو سبسٹینشل حصہ دیا جائے جدھر آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے، تو پھر آپ ان کی حمایت کریں تو کوئی بات بھی بنتی ہے. یہ جو آپ نے یعنی ساری جو ان کے اوپر ملبہ گر رہا ہے وہ آپ پر ہی گر رہا ہے. تو آپ جو کر رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ہم تو ساری عمر سیاسی پارٹیوں کو بھی دیکھا ہے اور سیاسی تجزیہ کاری بھی چھوٹی موٹی کرتے ہیں. پیپلز پارٹی جو کچھ اس وقت کر رہی ہے اٹ از ناٹ گیونگ دم اینی کریڈٹ، بلکہ یہ مسلم لیگ این کے ساتھ بڑی بری طرح ملوث ہو کے ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ خیال کہ جی لوٹوں کے ذریعے امینڈمنٹ کرنی چاہیے آئین میں، تو یہ بڑا افسوسناک بات ہے. چلیں ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں.